السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریز شراکت، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی ہے انٹرسٹنگ۔ آپ دیکھیں گے کہ بالآخر ماہم اپنے انجام کو پہنچی گئی اور جو اس نے دوسروں کے ساتھ کیا بالآخر اسی کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ نے دیکھا کہ زارون نے اسے دے دی ہے طلاق اور اسے اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور جب اسے گھر سے وہ نکال دیتا ہے تو ماہم کو اس کی ماں اور اس کا بھائی گھر لے کر آ جاتے ہیں، لیکن جب وہ گھر آتی ہے تو وہ پاگلوں والی باتیں کرتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگ مجھے کیوں اپنے گھر لے کر آئے ہو، میں اپنے گھر میں ہی رہوں گی، وہ میرا گھر ہے، وہ شفق کا گھر نہیں ہے۔ اس پر اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ بیٹا پاگل مت بنو، تم جانتی ہو کہ اب تمہارا اس گھر میں کوئی تعلق نہیں ہے، تمہیں زارون نے اپنی زندگی سے نکال دیا اور مجھے کہہ دیا ہے کہ میں تمہیں لے جاؤں، تو اب میں کیا کروں؟ اگر وہاں سے تمہیں میں واپس نہیں لاتی تو تم کیا کرتی، تم کہاں جاتی؟ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نے ادھر نہیں رہنا، میں نے زارون ہی کے گھر جانا ہے۔ ابھی یہی باتیں کر رہی ہوتی ہے تو وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور اندر سے کنڈی لگا لیتی ہے، اور یہ باہر ماہم کی ماں اور اس کا بھائی بیٹھ کے باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتی ہے اس کی ماں، بیٹا میں کیا کروں؟ میں جب اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ اسے تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی ہے۔ تم جانتے ہو نا کہ اس نے پتہ نہیں کسی کے ساتھ برا کیا یا نہیں، اس کے ساتھ کتنا برا ہو رہا ہے، کوئی عورت یہ چیز برداشت نہیں کرتی کہ اس کا گھر اس سے چھن جائے۔ اس پر آگے سے رمیز کہتا ہے کہ امی آپ جانتی ہیں نا کہ باجی نے جو ہم سب کے ساتھ کیا، اس کی سزا تو انہیں ملنی تھی۔ یہی ابھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو کافی دیر گزر جاتی ہے اور اس کی ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے، رمیز بیٹا تمہاری بہن کی آواز نہیں آ رہی، میں شاید وہ اندر سو تو نہیں گئی، میں جا کر دیکھوں۔ ادھر آپ دیکھیں گے جا کر وہ دروازہ نوک کرتی ہے تو وہ آگے سے دروازہ نہیں کھولتی، لیکن اس کی ماں بہت کوشش کرنے کے باوجود جب دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے، وہ تو حیران رہ جاتی ہے، جیسے کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ جب وہ اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھتی ہے تو اس کا تو جیسے سینہ ہی دل ہی پھٹ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، وہ زور سے چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہے اور ماہم کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ماہم بیٹا یہ تم کیا کر رہی ہو، تم کیا پاگل ہو گئی ہو، کیوں نہیں تم میری سنتی؟ لیکن ماہم تو بالکل اب کسی کی نہیں سنتی، جیسے کہ وہ ستے میں آ چکی ہوتی ہے اور وہ اپنا ذہنی توازن بھی کھو بیٹھتی ہے۔ ابھی یہی چیخیں جب اس کی ماں مارتی ہے تو نیچے سے زارا اور رمیز بھاگ کر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے امی؟ جب وہ دیکھتے ہیں ماہم کا حال تو وہ بھی حیران ہو کر رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماہم نے کینچی اٹھائی ہوئی ہوتی ہے اور اپنے سارے بال کٹنگ کر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سب لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں رکتی۔ تو اس پر زارا کہتی ہے کہ آنٹی پیچھے ہو جائے، مجھے لگتا ہے کہ بھابھی نے اپنا ذہنی توازن کھو دیا ہے، اب یہ ہم جو مرضی کہتے رہیں گے یہ ہماری نہیں مانیں گے، اب ہم کیا کریں؟ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بس کرو زارا، ایسی باتیں تم کیوں کر رہی ہو؟ میری بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی، میری بیٹی کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتی، وہ پاگل نہیں ہے، تم کیوں اسے پاگل کہہ رہی ہو؟ رمیز کہتا ہے کہ امی ٹھیک کہہ رہی ہے زارا، آپ پیچھے ہو جائے، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں کہ انہیں لے کر شاید ہاسپٹل جانا پڑے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب ڈاکٹر کو کال کر دیتا ہے اور اسے ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں تو ڈاکٹر چیک اپ کے کرنے کے بعد یہ چیز بتاتے ہیں کہ یہ شاید اپنا ذہنی توازن کھو رہی ہے، اسے پچھلی باتیں بوڑھیاں، بس ایک ہی بات اسے یاد ہے کہ میں نے زارون کے گھر جانا ہے اور شفق کو وہاں نہیں رہنے دے رہا ہے۔ اس پر وہ ڈاکٹر اس سے پوچھتا ہے یہ کون ہے، تب وہ بتاتی ہے کہ یہ اس کا میاں تھا اور اسے طلاق دے دی اور یہ شفق اس کی سوتن ہے، جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے اب ان کا ذہنی توازن خراب ہو رہا ہے، لگتا نہیں ہے کہ اب یہ دوبارہ کبھی ان کا ذہنی توازن ٹھیک ہو سکے۔ یہی حرکتیں کرنے پر ڈاکٹر معصومہ کو صلاح دیتا ہے کہ میں تو یہی کہوں گا کہ انہیں کچھ دنوں کے لیے آپ مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دیں، شاید وہاں پر رہیں تو ان کی مینٹل کنڈیشن صحیح ہو جائے۔ پہلے تو بہت سوچتی ہے، سوچنے کے بعد پھر معصومہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو جو بہتر لگتا ہے وہی کریں، میری بیٹی کو ٹھیک ہو جانا چاہیے، میں اپنی بیٹی کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ ادھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ماہم کو ہاسپٹل میں داخل کروا دیا جاتا ہے اور وہاں سے معصومہ گھر آ جاتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے۔ دوسرے دن جب زارا اپنی ماں کے گھر جاتی ہے تو اسے وہ سارا
بتاتی ہے تو اس کی ماں پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں بیٹا، میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ ماہم کے ساتھ ایسا ہو، کیونکہ جو بھی ہو وہ ہے تو میری بہو تھی نا۔ تو اس پر وہ آگے سے زارا بولتی ہے کہ امی آپ تو ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن ماہم باپ نے جو ہم سب کے ساتھ کیا زارا، اور آپ پھر بھی ابھی اسی کی سائڈ لے رہی ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں تو یہی چاہوں گی کہ زارون ایک دفعہ جائے، اسے ملے، شاید اس کی مینٹل کنڈیشن ٹھیک ہو جائے۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں تو یہی چاہوں گی کہ اگر انہیں سب کے ساتھ برا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ جو انہیں خود ہی اس چیز کی سزا دے رہے ہیں۔ تو اس پر وہ رونا شروع ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ بیٹا بس کرو، ابھی یہی باتیں کر رہے ہوتے تو اوپر سے زارون آ جاتا ہے، اور زارون کہتا ہے کہ امی کیا ہو گیا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو تب وہ بتاتی ہے کہ بیٹا تم جانتے ہو کہ ماہم یہ کہہ رہی ہے کہ ماہم کے بارے میں زارا کہہ رہی ہے کہ وہ ذہنی توازن اس کا کھو گیا ہے، تو اسے مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دیا۔ میں تو کبھی بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو۔ تو اس پر فوراً زارون آگے سے بولتا ہے کہ امی بس کریں، جو اس نے کیا، اس نے جو بویا وہی کاٹا ہے، کیونکہ وہ سب کی زندگی تباہ کر رہی تھی نا۔ تو آج دیکھیں اس کی اپنی زندگی تباہ ہو گئی، ابھی تو اس کو یہ چیز ہوش بھی نہیں ہے۔ تو زارا نے یہ بھی جب انہیں بتایا کہ اس نے اپنے سارے بال کٹنگ کر لیے ہیں، تو اس پر بھی بہت ہی آگے سے عذرا پریشان ہو جاتی ہے، اور آگے سے زارون کہتا ہے کہ اچھا زارا بس کرو، اور یہ باتیں امی کے سامنے مت کرو، تم جانتی ہو نا کہ امی طبیعت خراب ہو جائے گی اگر یہ باتیں سوچیں۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے باہر چلا جاتا ہے، لیکن عذرا کے دل میں سے یہ چیز نکلتی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ معصومہ کیسے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ سکتی ہے، کیونکہ اس کی بھی ایک ہی بیٹی ہے اور کوئی ماں یہ چیز برداشت ہی نہیں کر سکے گی۔ یہ ابھی یہی باتیں کر رہی ہو تو اوپر سے شفق آ جاتی ہے، اور شفق کہتی ہے کہ آنٹی کیا ہوا، پھپھو کیا ہوا، آپ کیوں اتنی پریشان ہے؟ تب وہ اسے بتاتی ہے کہ ماہم کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پھپھو میں نے کبھی کسی کو بددعا نہیں دی، اور نہ ہی میں نے ماہم کو کبھی چاہا تھا کہ اس حال میں ہو، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں تو میں زارون کو مناتی ہوں کہ شاید وہ جائے اور اسے ملے، تو کیا شاید اس کی ذہنی کنڈیشن ٹھیک ہو جائے۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ میں نے زارون کو کہا ہے، لیکن بیٹا وہ میری ایک بات نہیں مان رہا، وہ تو بالکل بھی نہیں جانے کو تیار۔ وہ کہتا ہے کہ میں ماہم کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ جو اس نے ہم سب کے ساتھ کیا ہے اس کا وہ انجام ہے، اب میں کیا کروں؟ تو وہ کہتی ہے کہ اچھا بس کریں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ معصومہ بھی بہت روتی ہے، اور وہ زارا سے منت کرتی ہے کہ زارا بیٹا تم ایک دفعہ اپنے بھائی کو کہو میری ماہم بیٹی سے جا کر مل لے، شاید وہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ نہیں تو وہ بالکل بھی مینٹل ہو جائے گی۔ اب میں کیا کروں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ زارا کہتی ہے کہ آنٹی آپ پریشان نہ ہو، میں نے بھائی کے ساتھ بات کی ہے، لیکن وہ بالکل بھی کسی کی بات نہیں مان رہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔